ایک اللہ والا ہے, نام ہے بایزید بستامی, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا ولی ہے, بہت اعلیٰ پیرانے کا ولی ہے, اللہ کا ولی ہے بایزید بستامی. ایک دن فجر کے بعد بیٹھے مصلی پہ, مرید آیا, کہنے لگا حضور آپ کی بستی کا مزاج خراب ہو گیا, ایک فاحشہ نے آپ کی بستی میں ڈیرا ڈال رکھا, ایک فاحشہ عورت آئی ہے, وہ اپنے جسم کو بیچتی ہے, روزانہ شام ہوتی ہے, نوجوان لڑکے جاتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, اس کے جسم کو خریدتے ہیں, اپنے منہ کو کالا کرتے ہیں. بایزید بستامی نے اتنا سنا تو آنکھ میں آنسو آ گئے. مرید دامن پکڑ کے مچل گیا, حضور روتے کیوں ہے؟ گناہ تو وہ فاحشہ کر رہی ہے, گناہ تو وہ نوجوان کر رہے ہیں جو اس کے کوٹے پہ جا کے اپنے منہ کو کالا کرتے ہیں, آپ کیوں روتے ہیں؟ یار اللہ والے کی شان دیکھو, اللہ والے نے جواب دیا. اگر کل میدان محشر میں مجھ سے پوچھ لیا, او بایزید بستامی تیری بستی میں ایک فاحشہ نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی, تو کیا کر رہا تھا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میرا دل بے قرار ہے. اب اس بستی میں یا تو بایزید بستامی رہے گا یا وہ رہے گی, یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے. یار یہ اللہ والے کی شان, ورنہ سیاسی لوگوں کا تو حال یہ ہے, سب دھان 27 شیر, چھوٹی اماں تجھے بھی سلام, بڑی اماں تجھے بھی سلام. نہ وہ نہیں منع کرتے. ہمارے یہاں پر ایک فرقہ آیا بے نمازیوں کا, وہ نماز پڑھتے نہیں, ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا, بھائی ان کی کوئی نماز جنازہ نہ پڑھائے گا نہ پڑھے گا. تو ہمارے کہنے سے کچھ لوگ رک گئے, مگر سیاسی لوگ آگے بڑھے, اور بھائی کچھ نہیں ملے گا تو کم سے کم ان کا سپورٹ ہی مل جائے گا. تو میرے بھائی کان کھول کے سن لے, جو تیری شریعت سے الگ ہو گیا, اللہ اس کے رسول نے جس کو دھتکار دیا ہے, تجھے بھی اس کو دور کرنا پڑے گا. اللہ والوں کی شان دیکھو, اللہ والے یا تو اسے مکمل طریقے سے دھل کے صاف کر دیتے ہیں یا پھر اسے نکال دیتے ہیں. دو ہی کام کرتے ہیں, یا تو خود بستی چھوڑ دیتے ہیں یا اس سے بستی چھڑا دیتے ہیں, یا پھر اسے دھل کے صاف اور پاک کر دیتے ہیں. بایزید بستامی نے کہا یا تو اس بستی میں وہ فاحشہ رہے گی یا ہم رہیں گے, دو نہیں رہ سکتے. اللہ اللہ ذرا غور کرو. دوسرا دن آیا, فجر کی نماز پڑھی, مصلی اٹھایا, فاحشہ کے دروازے پہ بچھا دیا. جہاں پہ شرابی جاتے ہیں وہاں بایزید بستامی مصلی بچھا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام جناب غلام نور مجسم صاحب قبلہ زندہ باد. ماشاءاللہ, بہت بڑا ہندوستان کا ایک شاعر, بہت بڑی آواز. بھائی غلام نور مجسم کی آمد ہوئی ہے, جو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ آپ سنیں گے اور جھومیں گے. بہت اچھی آواز کے مالک ہیں بھائی غلام نور مجسم. ایک بار کہہ دو ذرا سبحان اللہ, زور زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ والوں کی شان دیکھو, مدرسے میں پڑھنے والوں کی شان دیکھو. بایزید بستامی نے مصلی بچھا دیا, فاحشہ کے دروازے پہ مصلی بچھایا. جو آتا ہے دیکھتا, یار یہ یہاں پر کیا کر رہا, یہ ٹوپی والا فاحشہ کے دروازے پہ, داڑھی والا فاحشہ کے دروازے پہ, یہ اللہ اللہ کرنے والا فاحشہ کے دروازے پہ, نمازیں پڑھنے والا فاحشہ کے دروازے پہ, رکوع کرنے والا فاحشہ کے دروازے پہ, سجدہ کرنے والا فاحشہ کے دروازے پہ, قرآن پڑھنے والا فاحشہ کے دروازے پہ. یار یہ کیا کر رہا ہے؟ اے جلسے میں آنے والے ایک بات سن لو, جو آنکھ دیکھتی ہے کبھی کبھی وہ سچ نہیں ہوتا, آنکھ کا دیکھا بھی کبھی کبھی جھوٹ ہوتا ہے. دروازہ فاحشہ کا ہے مگر بیٹھا اللہ والا ہے. اگر دیکھ کے اندازہ لگائے تو اندازہ تو بہت غلط کام کر رہا ہے. یہاں تو اب برے آدمی آتے ہیں, اچھے نہیں آتے, مگر آج تو ولیوں کا امام بیٹھا. بولو نا یار سبحان اللہ. سارے لوگ دیکھتے, دیکھنے کے بعد میں کوئی کچھ بولتا ہی نہیں, منہ پہ ہاتھ رکھتا چلا جاتا. یار حضرت کہاں کے بیٹھ گئے, یار حضرت کہاں کے بیٹھ گئے, ان کو مسجد میں جانا چاہیے تھا, یہاں کے بیٹھ گئے. لیکن اتنا ضرور کہتا, آگے جا کے کسی سے چغلی نہیں کرتا کہ حضرت وہاں بیٹھے ہیں. آج کا ہوتا تو پتا کیا کرتا, فوٹو کھینچتا, اور فوٹو کھینچے پہلے واٹس ایپ پہ ڈالتا, دیکھو مولوی کہاں بیٹھا. چار چاند لگاتا اس میں, اور تھنے لگاتا, اور اس میں جو ہے ایڈیٹنگ کرتا, اور جانے کیا کیا کرتا. حضرت بیٹھے فاحشہ کے دروازے پہ, سب دیکھ رہے ہیں, منہ پہ ہاتھ رکھ کے, کوئی کسی سے کچھ کہتا ہی نہیں. حضرت کہاں بیٹھے؟ حضرت جو آئے تھے وہ کیوں آئے تھے, یا تو یہ رہے گی یا ہم رہے گی. ایک میان میں وہ دو تلواریں نہیں رہیں گی. سبحان اللہ. بیٹھ گئے, ظہر وہیں پڑھی, عصر وہیں پڑھی, مغرب کی بھی وہاں انتظام ہو گیا, مغرب بھی پڑھ لی, شام ہو گئی.
اس کا بازار گرم ہونے کا وقت آ گیا فاحشہ کے. فاحشہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا جاؤ کتنے کسٹمر آئے ہیں سب کی لسٹ لے آؤ. جب وہ لسٹ لینے کے لیے آئی تو آج کوئی کسٹمر ہی نہیں, حضرت کی وجہ سے کوئی رکا ہی نہیں. آج تو 5 وقتہ نماز پڑھتا, مولانا کے پیچھے نماز پڑھے گا, امام کو روسی کی برائی کرے گا, اور موقع ملے گا تو گریبان بھی پکڑ لے گا, موقع ملے گا تو گالیاں بھی دے دے گا, موقع ملے گا تو مسجد سے حساب بھی کرا دے گا. بنتا بہت بڑا نمازی, بہت بڑا نمازی بنتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی ایک لفظ پڑھا دے نا تو مجھے جہاں چاہے بیچ ڈالے گا. سمجھ رہے ہیں یار, تمہیں جو نمازیں پڑھاتا ہے تم بدتمیزیاں کرتے ہو اس کے ساتھ میں زبان درازیاں کرتے ہو. اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو عزت کے ساتھ آپ اس کا ایک قاعدہ قانون رکھیں کہ امام کو نہیں رکھنا تو کس طریقے سے اس کا حساب کرنا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ بے عزت کر کے اس کو گالیاں دے کے گریباں پکڑ کے, نہیں, عزت کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہو. سن, تیرے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں گئے, اس بنیاد پہ امام کو نہیں نکالا جا سکتا. تیرے بچے کے کان میں اذان نہیں پڑی, اس بنیاد پہ نہیں نکالا جا سکتا. تیری مرغی گم گئی تھی, مسجد کے محک میں اعلان نہیں کیا اس نے, اس بنیاد پہ نہیں نکالا جا سکتا. تیری مٹر ٹوٹ رہی ہے, اس نے اعلان نہیں کیا مسجد کے محک میں, اس بنیاد پہ نہیں نکالا جا سکتا. آج تو وجہیں کیا ہے بھئی, تو اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ حضرت میری مٹر ٹوٹ رہی تھی, اس نے اعلان نہیں کیا, اس لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تم صحیح بات لے کے آؤ کہ تو نماز پڑھتا کیوں نہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 5% صحیح ایسی چیزیں ملیں گی کہ جس کی بنیاد پر نماز نہیں پڑھتا, 95% وہ ملیں گی جو خالی کی خرافات ہے. اس کے گھر کیوں چلا گیا, میرے گھر کیوں نہیں آیا, اس کے دسترخوان پہ کیوں بیٹھ گیا, مجھے یہاں کیوں نہیں. ارے بھائی یار, انسان ہے, یہ کوئی مشین تھوڑی ہے جہاں کھڑا کر دیا وہیں کھڑا. یہ کہیں جائے گا بھی, بیٹھے گا بھی, اٹھے گا بھی. اس کا بھی یار دل ہے, اس کا بھی ذہن ہے, اس کا بھی دماغ ہے. وہ تیرا ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ جو تو بٹن دبائے گا وہ کرے گا. کان کھول کے سن لے, اللہ والا بایزید بستانی بیٹا, شام کا وقت آیا, فاحشہ کی خادمہ آئی. کسٹمروں کی لسٹ لینے تو ایک ہی بیٹھا ہے, مصلی بچھائے, اللہ اللہ. کہنے لگی او بابا تم یہاں بیٹھ گئے کہ آپ یہاں پر آ کے راستہ تو نہیں بھولے ہو. یہاں تمہارا کام نہیں, یہاں شرابیوں کا کام ہے, یا اوباشوں کا کام ہے, نفس پرستوں کا کام ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بایزید بستامی نے فرمایا سن, راستہ ہم نہیں بھٹکے, راستہ تو وہ بھٹک گئی ہے جو نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے. اور آج کوئی رکا ہی نہیں, جتنے کسٹمر آئے حضرت کو دیکھتے سب چلے جاتے, رکا ہی نہیں شرم کی وجہ سے, خالی حضرت ہی بیٹھے. وہ آئی کہنے لگی حضرت آپ کا مقصد, کہنے لگی میں تیری مالکین سے ایک ملاقات چاہتا ہوں. کہنے لگی سر پہ ٹوپی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, بغل میں مصلی ہے, لب پہ جاری اللہ اللہ ہے. اس سے شرابی ملتے ہیں, نفس پرست ملتے ہیں, حبش کے پجاری ملتے ہیں, تم کیا کرو گے؟ کہنے لگی سب کی نیت الگ الگ ہوتی ہے. کچھ ملتے ہیں منہ کالا کرنے کے لیے, ہم ملیں گے منہ اجالا کرنے کے لیے. سبحان اللہ. کئی اوپر کہنے لگی آج کوئی کسٹمر ہی نہیں, بس ایک بابا بیٹھا ہے, سر پہ ٹوپی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, مصلی ہے, تسبیح ہے, نمازیں ہے, سجدے ہیں, وہ آ کے ملنا چاہتا ہے. فاحشہ حیرت میں پڑ گئی, آج تک تو کوئی ایسا ملنے نہیں آیا, یہ کون ہے جو مجھ سے ملنے آیا؟ کہنے لگا ملنے بھی آیا ہے اور ایسا ملنے آیا ہے, کہنے لگا جب تک ملاقات نہیں کروں گا جب تک واپس نہیں جاؤں گا. اور کان کھول کے سن لے, اگر مجھ سے ملاقات نہیں کی تیری مالکن نے تو یہی بیٹھا رہوں گا, جب تک میں بیٹھا رہوں گا کوئی یہاں آئے گا نہیں. کہنے لگی مل لے ورنہ کاروبار چوپٹ ہو جائے گا. اچھا یہ اللہ والے کسی کی سمجھ میں نہیں آتے, تو ان کو سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا. یہ کبھی کبھی اللہ والے ایسے کام کریں گے تمہیں یہ کام ٹیڑھے دکھائی دیں گے, مگر یہ اللہ والے جانتے ہیں وہ کام ٹیڑھے نہیں بلکہ سیدھے ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. ایک ادھر بنارس کے پاس غازی پور پڑتا, غازی پور میں ایک تحصیل ہے بھیتری, بھیتری میں ایک بزرگ تھے شوراب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیا نام تھا؟ شوراب شاہ. اب تو وصال فرما گئے. اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب لالو مکھیہ منتری ہوا کرتے تھے, اس ٹائم کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ
نالے میں گندے نالے جو ہوتے ہیں نا، گندے نالے یہ جو آپ کے بستی میں روڈ کے کنارے روزانہ ہاتھ ڈال کے اس طریقے سے جو ہے کچھ تلاش کرتے تھے اور کھاتے تھے، لوگ ان سے گھن کرتے تھے، گھن کرتے تھے یار شراب شاہ کو کیا ہوتا ہے، یہ گندے نالوں میں جو ہے کیچڑ میں ہاتھ ڈال کے کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے لوگوں، یہ اتنی ساری کھوپڑی میں نہیں آ سکتے، یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ ہاں کسی نے کہہ دیا حضور کیا کر رہے ہیں، شراب شاہ نے کہا ہم کچھ کھا رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں۔ کہ حضور نالے سے کہ تو بھی آ جا۔ اب حقیقت تھی اسے میک والوں ذرا بلاؤ یار، یہ مجھ سے میک والے پورے ہندوستان کے اتنا ڈرتے ہیں، جہاں میں بیٹھا انہوں نے سب بٹن بند کر دیا۔ اس سے زیادہ آواز تو بنا میک کے نکال دوں گا میں، بتاؤ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، میں بیٹھتا ہوں تو آواز کم کر دیتا، آواز ذرا بڑھا کر رکھو یار، توجہ کیجئے۔ کہنے لگے آ جا، کہنے لگے حضور کیچڑ میں کہوں گا گندا ہو جاؤں گا، بولے ایک بار تو آ جا۔ وہ محبت کرتا تھا، آ گیا، انہوں نے اس نالے سے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد میں نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور رکھ کے بولے سن لے اس کو کھولنا نہیں، گھر جا کے کھولنا اور پھر جا کے دیکھنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں گھر گیا اور گھر جا کے جب میں نے اپنی مٹھی کھولی تو اتنا خوبصورت کاجو بادام اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جتنا خوبصورت میری مٹھی میں تھا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شاجی میاں حضور، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی۔ یہ اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، جو منزل سالوں میں نہ طے کر پائے وہ لمحوں میں طے کرا دیتے ہیں۔ بایزید بستامی نے فرمایا سن لے، اگر ہم سے وہ ملاقات نہیں کرے گی تو ہم جائیں گے بھی نہیں، ہم سے ملاقات کرنا ضروری ہے۔ جلدی جلدی اوپر گئی، کہنے لگی تیرا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، آج تو کوئی کسٹمر آیا بھی نہیں ہے، آج تو کوئی یہاں پر تجھ سے ملنے والا گراہک آیا بھی نہیں ہے، آج ایک ہی آیا ہے جس کی سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مسلح ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے، تجھ سے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے بغیر ملے جاؤں گا بھی نہیں، اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگی بابا ہے، آ گیا ہے، بھٹک گیا ہے، اس سے کہہ دے یہاں فری میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی، ملاقات کی کچھ فیس متعین ہے وہ دینا پڑے گا۔ اگر اللہ والوں کی تو شان نرالی ہے، یہ تو جب قدم رکھ دیتے ہیں تو میدان فتح کر کے آتے ہیں، اس سے پہلے تو آتے ہی نہیں۔ انہوں نے کس میدان میں قدم رکھا ہے جو فتح نہ کر لیا؟ بولیے۔ آئی کہنے لگی بابا یہاں فری میں ملاقاتیں نہیں ہوتی، فیس لگتی ہے۔ تو کہنے لگے فیس لگتی ہے، اس سے پوچھ پوری رات کی کتنی فیس ہوگی۔ کہنے لگی وہ تو پوری رات کی فیس دینے تیار ہے۔ تو کہنے لگی اس سے اچھی کیا بات ہے، سب کے بدلے کی تنہا دے دے گا۔ بایزید بستامی کوئی چھوٹے موٹے ولی کا نام نہیں ہے، اگر ولیوں کی لسٹ بناؤ گے نا تو بغیر بایزید بستامی کے وہ لسٹ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت بڑے تصوف کے امام کا نام بایزید بستامی۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے پوری رات کی فیس پوچھ کا یار تو کیوں ایک کی بات کرتی ہے؟ وہ آئی کہنے لگی پوری رات کی فیس کہہ رہا، کہنے لگی تو بہت اچھی بات ہے، پوری رات کی دے گا تو پھر تو کسی دوسرے کسٹمر کی ضرورت ہی نہیں۔ بایزید بستامی نے دے دیا، جتنا مانگا دے دیا دے دیا دے دیا۔ گئے لوگوں ذرا غور کرنا، اس کے حجرہ خاص میں پہنچے ہیں، فاحشہ میک اپ کر کے بناؤ سنگار کر کے کھڑی ہے۔ آج اتنا قیمتی کسٹمر آیا ہے جو پوری رات کی فیس دے کر کے آیا ہے، بناؤ سنگار کر کے کھڑی تھی۔ بایزید بستامی نے اس کے حجرہ خاص میں، اس کے کمرہ خاص میں جیسے قدم رکھا نا، نگاہیں جھکی ہے اس کے اوپر، نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ او بابے پوری رات کی فیس دی ہے، دیکھتا بھی نہیں۔ کہنے لگے دیکھ کے کیا کریں گے، ایک ہی دل تھا کسی کو دے کے آئے، دل تو دو نہیں، ایک ہی دل تھا وہ کسی کو دے کے آئے ہیں، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ بولے دل دینے نہیں آئے، یہاں دل دینے نہیں آئے ہیں، پھر کیا کرنے آیا ہے؟ جو دل گندا ہو گیا ہے اسے صاف کرنے آئے۔ اچھا ہر جگہ دل تھوڑی نہ دیا جاتا ہے، نہ ہر جگہ دل دینے جایا جاتا، نہ ہر جگہ دل لینے جایا۔ بولے دل دھونے آئے، کیا بات ہے؟
نے پی نگاہوں سے، سبحان اللہ، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. وہ یہ سمجھنا پائی کہنے لگی کیا مطلب بابے، پوری رات کی قیمت دیا ہے، اور میری زلفوں کو تو دیکھ بڑی حسین ہے، میرے چہرے کو تو دیکھ بڑا خوبصورت ہے، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارے لڑکے سارے نوجوان بے قرار رہتے، ایک بار تو دیکھ کے نہیں، لیکن میں نے جسے دل دیا ہے نا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں. کیا کرے تو اس کے قدموں کی دھول بھی نہیں، اگر تو قدموں کی دھول بھی ہوتی نا تب بھی ایک بار دیکھتے کہ محبوب کے قدموں کی دھول کو دیکھ لیں. میں تو جسے دل دے کے آیا ہوں نا تو اس کے قدموں کی دھول بھی نہیں. کہنے لگی تو کسے دل دے کے آیا ہے؟ کہنے لگا میں آمینہ کے لال کو دل دے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. اب کسے دل دیں، اب تو گنجائش ہی نہیں ہے. جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. کہنے لگی بابا پھر کیوں آیا ہے، ذرا بتا تو، جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے. کہنے لگے ہم نے فیس پوری رات کی ادا کر دی، اب تو بتائے گی ہم کیا کرنا، اب ہم بتائیں گے تجھے کیا کرنا ہے. اب تو نے نہیں بتانا ہمیں کیا کرنا، مجھے بتانا تجھے کیا کرنا. کہنے لگے بابا پھر بتا مجھے کیا کرنا ہے. آپ نے کہا سن سن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی چادر کو اپنے سر پہ رکھ لے. کہنے لگی پہلی بار کوئی آنے والا آیا ہے جو پیسے دے کے چادر کو سر پہ رکھواتا ہے، ہاں 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 ہاں، نظر کیا بدلی، نظریہ بدل گیا. چادر کو سر پر رکھ لے. چادر کو سر پر رکھوانے کے بعد بایزید بستامی نے فرمایا ہے، کان کھول کے سن لے، ارے اللہ والوں کی جو بستی میں رہے گا یا تو بستی میں رہے گا نہیں، اور رہے گا تو جنت میں بھی ساتھ رہے گا. سبحان اللہ سبحان. ایسا کیسے ہو سکتا تو میری بستی میں رہے اور جہنم میں جائے؟ یا تو رہے گی نہیں اور رہے گی تو جنت میں بھی رہے گی. اللہ والوں کی شان میں لائی. یہ حسد نہیں کرتے کسی سے، یہ جلن نہیں کرتے کسی سے. اگر آپ نمازی بن جاؤ نا تو مسجد کا امام خوش ہو جائے گا، نمازی بڑھ گئے. یہ دنیا اتنی ظالم ہے، اگر تم نمازی بن جاؤ کچھ لوگ تو نمازی بننے سے بھی حسد کرنے لگتے ہیں، یار یہ بڑی نماز پڑھنے لگا، ارے بھائی تو بھی پڑھنے لگ. انہیں اس سے بھی تکلیف ہو جاتی. کوئی حافظ بن جا، مولانا بن جا، قاری بن جا، یار اس کا بیٹا تو بہت بڑھ گیا، ارے یار خوش ہو جا بھائی، تیری بستی میں ایک حافظ قرآن بڑھ گیا. ہے کہ نہیں؟ ایک مولانا بن گیا، ایک عالم دین بڑھ گیا، اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر حسد اس سے بھی زیادہ. آپ کیا سمجھتے ہیں مولویوں کا حسد نہیں ہے؟ مولویوں سے زیادہ حسد ہے. اگر اللہ اپنی رحمت پر آ جائے اور کہنے لگے او علماء سے جاؤ جسے چاہو بخش والو، تو لوگوں وہ اپنی بستی والوں کی طرف سب سے پہلے دیکھیں گے. سب سے پہلے خوش ہوا کرو. اگر تمہاری بستی میں کوئی عالم دین آیا کرے نا خوش ہو جایا کرو، یار میری بستی میں ایک عالم دین بڑھ گیا ہے. بایزید بستامی نے فرمایا سر پہ چادر رکھ کر سب سے پہلے وضو کر. کر لیا. کہنے لگی حضور اب کیا کروں؟ اب تک جو زبان پر گندے جملے تھے نا، اللہ والے کی قدم کی برکت دیکھو، اس کی زبان مؤدب ہو گئی. حضور اب کیا کروں؟ کہنے لگی غسل کر لیا، وضو کر لیا؟ ہاں وضو کر لیا. آپ نے مصلی بچھا دیا، بولے 2 رکعت نماز پڑھ. پیسے خرچ کر کے نماز پڑھانے آیا، بولے میری مرضی. کوئی پیسے دے کے نماز پڑھوائے، کوئی پیسے دے کے جسم کا سودا کرے، وہ میری مرضی. اس نے مصلی پہ کھڑی ہو گئی، 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل پڑھنے لگی. بایزید بستامی سجدے میں گر گئے. مولا مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، مولا اسے مصلی تک لانا میرا کام تھا، مولا اس کے سر پہ چادر رکھوانا میرا کام تھا، مولا اسے وضو کرا کے پاک کرانا میرا کام تھا، اب ہدایت دینا توبہ کرانا یہ تیرا کام ہے. بایزید بستامی نے سجدے میں جا کے دعا کی. اللہ نے اس کے دل پہ ایسا اثر کیا کہ جب یہ کھڑی ہوئی نماز کے لیے تو ایک فاحشہ تھی، اور جب سلام پھیرا تو یہ توبہ کر لی تھی. اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا تھا. سلام پھیری تو سارے گناہوں سے توبہ کر لی تھی، سارے گناہوں سے توبہ کر کے جھومتی جا رہی تھی، اعلان کرتی جا رہی تھی
نبی عالم ہے مختار کا عالم. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام فیضان شاجی میاں حضور. سبحان اللہ ماشاء اللہ. شان نرالی اللہ کی یار شان نرالی ہے. اللہ والوں سے قربت رکھو, علماء سے قربت رکھو, حفاظ و قرہ سے قربت رکھو. خدا کی قسم اگر یہ کچھ نہ دیں گے تمہیں, تمہارا انتقال ہو گیا, کچھ نہ دے سکیں گے, ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد ایک رکوع پڑھ کے تیری قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ کر دیں. یار یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا, یہی تیرے لیے سب سے بڑا انعام. بس میں 1 گھنٹہ میری تقریر ہو گئی, 5 منٹ اور سن لیں اور بس کے بعد تقریر. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم تیرے دفن میں جائیں گے تو ایک رکوع پڑھ کے, میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا, ایک رکوع پڑھ کے تیری قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں گے مولا یہ مرنے والا میرا دوست تھا, میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اور میرے بھائیوں اور نوجوانوں بزرگوں کان کھول کے سنو, تمہارے بیٹے بہت امیر ہوں گے لیکن ایک دن وہ ہوگا کہ تمہارا جنازہ تختے پہ پڑا ہوگا, تمہارا امیر بیٹا انتظار کر رہا ہوگا, کوئی آئے میرے باپ کو غسل دے دے, کوئی آئے میرے باپ کو کفن دے دے. لیکن کم سے کم تم نے اپنے بچوں کو عالم دین بنا دیا ہوگا, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہوگا. تمہارے مرنے کے بعد تو کم سے کم یہ کسی کا راستہ نہیں تکیں گے. تمہیں تختہ غسل پہ لٹانے کے بعد خود تیرا بیٹا حافظ قرآن اپنے ہاتھ سے غسل دینا شروع کر دے گا. میرا باپ بڑا ہے, غسل دینا شروع کر دے گا, کفن دینا شروع کر دے گا. اور میرے بھائی یہ دنیا سے لے کے آخرت تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس کو چند سکوں میں نہ تولا کرو, ظاہری تنخواہ میں نہ تولا کرو. اگر اللہ نے امیری لکھ دی ہے نا تو خدا کی قسم امیری ان عالم دین کو بھی اللہ دے سکتا ہے. اللہ نے اگر سکے لکھ دیے ہیں نا تو حافظ قرآن کو بھی دے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر انجینئر بنیں گے تبھی آپ کو مال ملے گا. اگر آپ عالم دین بن گئے اللہ نے چاہا تب بھی آپ کو مال عطا کر دے گا. ضروری نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں. اور حافظ قرآن تو چھوٹی سی ایک بات بتا رہا ہوں, جو 2-3 سال میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے, وہ لوگوں باپ کا جنازہ پڑا ہوگا, خود نماز جنازہ پڑھا رہا ہوگا. وہ باپ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے بیٹے نے کفن دیا ہے, جس کے بیٹے نے غسل دیا ہے, جس کے بیٹے نے نماز پڑھائی ہے, جس کے بیٹے نے قبر میں رکھ کے سب آ گئے ہیں مگر اپنے باپ کی بخشش کے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں کر رہا ہے. تمہارے لیے تو یار یہی کافی ہے. مرنے کے بعد لوگوں تمہارا پیسہ تمہارے کام نہیں آئے گا, تمہاری بلڈنگ تمہاری دولت تمہارے کام نہیں آئے گی. ہاں اگر نیک اولادیں تم چھوڑ گئے ہو, یہ نیک بچے تم چھوڑ گئے ہو تو یہ اولادیں ہی تمہارے کام آئیں گی, یہ نیک بچے ہی کام آئیں گے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اولادوں کی نیک ہونے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے. کتنے لوگ ایسے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, مدرسہ فیض القرآن کو سلامت رکھے, اس میں پڑھنے والے بچے فارغ ہونے والے بچوں کو اللہ سلامت رکھے, اس مدرسے کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. زور سے بول دو آمین. اور یہ مدرسہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس مدرسے میں صاحب کوئی برادری قوم دیکھی جاتی ہو, اس میں جو چاہے اپنے بچے کو پڑھا سکتا, جس پہ پیسے ہوں پیسے دے کے پڑھا سکتا, اور جس پہ پیسے نہیں ہوں وہ بنا پیسوں کے پڑھا سکتا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف, کیونکہ آج تک میں نے کوئی ایسا مدرسہ نہیں دیکھا آج تک یہ کہے کہ ہم غریب بچوں کو پڑھائیں گے. ہاں اسکول ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ایڈمیشن نہیں ہوگا, لیکن مدرسے ایسے ہیں کہ اگر پیسے نہیں ہیں تب بھی ہوگا. بات ہے کہ نہیں. ہم نے بڑے بڑے امیر مدرسوں کو دیکھا جو بڑے ہائی فائی کوالٹی. ابھی میں گجرات گیا, اتنے ہائی فائی اس کے ماحول دیکھ کے بڑے بڑے انگلش میڈیم کے بھی نہیں ہوں گے. پھر میں نے پوچھا, میں نے کہا فیس کیا ہے, کہنے لگے یہاں کوئی فیس ہی نہیں. ضلع رامپور مراد آباد کی بڑی بچیاں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. میری طبیعت خوش ہو گئی, بڑا ہائی فائی مدرسہ. مگر اب جبریل امین تو لاتے نہیں ہوں گے اس کے لیے پیسہ. ظاہر سی بات ہے کوئی پیسہ دے جب بھی پڑھے, نہ دے تب بھی پڑھے, تو پھر اس میں پیسہ کہاں سے آ رہا. حضرت جبریل تو لا کے نہیں دیں گے کہ لوگ قاری سلیم صاحب یہ پیسے رکھ لو صبح کو مدرسے میں خرچ کر دینا. کہیں نہ کہیں سے ہم ہی تم گھما پھرا کے دیں, ہے نا.
یہ کہنے والے تو بہت ہے، مزہ آ رہا قاری سلیم کو، ان کا ایک بیٹا تو شاعر بن گیا اور مدرسے میں ایک بیٹا پڑھا رہا. یہ کہنے والے تو بہت مل جائیں گے، یہ کہنے والے بہت کم ہے یار. ان سے تو پوچھو یہ کس طریقے سے مدرسے کو چلاتے ہوں گے، اس کی تنخواہیں کس طریقے سے نکالتے ہوں گے، اس کی بلڈنگیں کس طریقے سے بناتے ہوں گے. لوگوں، مدرسہ چلانے والا جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے وہ ایک بار گردن کٹاتا ہے، مدرسہ چلانے والا ہر روز گردن کٹاتا ہے. ہم چلاتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے آپ چاہتے ہو مدرسے چلتے رہیں، چاہتے ہو بند ہو جائیں؟ ارے یار چلتے رہیں، چاہو یہ. اگر خالی یہ بھی کہہ دیا نا ہم چاہتے ہیں کہ چلتے رہیں، مر جاؤ گے نا قبر میں چلے جاؤ گے، خالی اس کہنے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے. چاہتے ہو چلتے رہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا. سب لوگ چاہتے ہیں ماشاء اللہ سبھی چاہتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. اور میرے بھائیوں، مدرسے چلاتے ہو، چاہتے ہو چلتے رہیں، اللہ کرے چلتے رہیں، یہ مدرسہ اور ترقی کرے. میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ قاری سلیم صاحب نے جو ادارہ قائم کیا ہے، اس سے آج حافظ قرآن نکل لیں، کل کو عالم دین بھی نکلیں. ارے یار تم حافظ قرآن نہ بنو گے، تمہارے پر پوتے میں بن جائے گا انشاءاللہ، آج نہیں کل بن جائے گا، ہے نا؟ چاہتے ہو چلیں، بولو، ارے بولو نا. تو اگر چاہتے ہو تو خالی مدرسے کی 100 روپے دے دو.